فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وتعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کا الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق فروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ ان کا ایک ایک حرف سچا اور ثابت ہے وہ قرآن جس کی زبان مقدس بیان مقدس آج و فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹ مارتے سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کو ثابت اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کسی کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خدا بند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مولا مان فرمائے آمین نوجوان دوستو رب الجلال عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحا علماء شعراء سب سجدہ برقرار رہ گئے جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل رام ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانوں کو سراپا ہدایت رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جہاں پر ہوا یہی وہ قرآن ہے جس نے پسندہ قلوب کو توسیع بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور اپنے سامنے کر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت مومن حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کا وزن پیش کرنے سے علم کے پرتی ہو دلیل زبان تعلیم کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے دینی قوتوں کو تازگی بخشی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں اس کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کو بے سمجھے پڑھنا اور اس کو رکھنا سود ہے محترم حضرات افسوس ہمارا یہ خیال کہ شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا والآخرة قیامت کے دن حافظوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں پر چڑھتا جا جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام آپ ٹھکانا وہی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہاں گیا یار ٹائم کو دیکھ دوسرا نمبر کو نہیں ایسے کہیں ہوا کہاں چلا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو اپنے تقریر سے بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید علم اضافہ عطا فرمائے اور ماشاءاللہ بہت خوب جزاکم اللہ احسن الجزا جو ہماری جگہ تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب لیے میں ان کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں ایک شعر آپ کی عبادتوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی نعرہ ہر جگہ سے آنی چاہیے آپ لوگ اگر کچھ سمجھ پا رہے تو واہ واہ کیجئے اگر نہیں سمجھ پائے تو ہائے ہائے کیجئے میں تمہیں یہی میں سے کہوں گا واہ رے واہ میں تو کہوں گا واہ رے میں
ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ ہندوستان میں ہیں پھر سے میں ایک دن گزارش کر رہا ہوں کہ یہیں سے آپ لوگ جو ہے جلسہ کا ماحول کو بنا دیجیے. عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے, بغیر کیش کوئی ATM نہیں چلتا. عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے, بغیر کیش کوئی ATM نہیں چلتا. ارے عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا, سفارشوں کا وہاں پہ ATM نہیں چلتا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مقرر جناب محمد نجیب اللہ ابن محمد قاری صلی اللہ صاحب اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے جناب محمد حسان ابن مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی قیمتی بات ہم تمام کو مستفید فرمائے. میں اس جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسی پکڑیے تو زیادہ بہتر رہے گا. شاعر اسلام جناب مولوی مسعود صاحب متعلق جامعہ ربانی منورہ شریف سمستی پور بہار ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ایکٹر پر جلوہ افروز ہو جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات, علم کا وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے. علم ہی کی روشنی سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے, یہاں تک کہ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. علم اور جہالت میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جاہل اور عالم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب, کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے. تیسری جگہ ارشاد فرمایا قل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. محترم حضرات, امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں ان تمام آیت میں علم, دین, جنت اور حیات یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے علم کے لیے استعمال فرمائے. یہ دنیا دار الاسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ امتیازی علوم عطا فرمائی جو بظاہر ان کے بلندی کا سبب بنے. محترم حضرات, حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تخت اٹھا کر سارے جہاں میں پھیرے تاکہ آدم علیہ السلام کا بزرگ ہونا سب کو معلوم ہو جائے. اور اسی پر بس نہیں کہ بلکہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس کا بھی کچھ سبب ہوگا. تو اس کا سبب قرآن کریم بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ترجمہ آدم علیہ السلام کو تمام آشیانوں کے ناموں کا علم عطا کیا. محترم حضرات, یہاں کسی عالم باللہ نے حضرت کا بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام آشیانوں کا ناموں کا علم دیا گیا تو ان کو اتنی عزت ملی کہ نورانی مخلوق ان کے آگے پیچھے جھکنے پر مجبور ہو گئے. اے مومنو, اگر تمہیں اللہ رب العزت کے معرفت حاصل ہو جائیں گے تو تمہیں کتنی عزت نصیب ہو جائیں گے. محترم حضرات, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, اللہ کے کلیم اللہ ہے, اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا, لیکن ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف تھے ان کے پیچھے بھی پھرنا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, اللہ نے ان کے حسن نے ان کو قید خانوں میں ڈال دیا, ان کے علم نے ان کو شاہ تخت پر بیٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دی، دین کی دی، شہنشاہ ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان جیسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی